عمومی طور پر جو نمازوں کے اندر ہم قرآن کی چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھتے ہیں، والعصر پڑھتے ہیں، آخری 10 صورتیں پڑھتے ہیں، اور عمومی طور پر مسلمانوں کو یاد ہوتی ہیں، ہماری بہنوں کو بھی یاد ہوتی ہیں، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ 25-25 30-30 سال، 40-40 60-60 سال ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، لیکن ان صورتوں کا بھی ترجمہ اور ان صورتوں کی تفسیر کا بھی ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے۔ دیکھیں، قرآن اللہ کا ایک پیغام رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا، یہ رب تعالیٰ کی طرف سے ایک ہدایات ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، صحیفہ رحمت ہے، کتاب ہدایت ہے۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ نے اس لیے عطا فرمائی کہ ہم قرآن کو سمجھیں تو صحیح۔ جب ہم پڑھ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تو ہمیں پتہ تو چلے کہ بھئی کیا معنی ہے اس کا۔ یہ بڑی خوبصورت کاوش کی ہے ARYQ-TV نے، قرآنی ہدایات، وہ چھوٹی چھوٹی صورتیں جو عمومی طور پر ہر آدمی نماز کے اندر پڑھتا ہے، ہماری بہنیں پڑھتی ہیں، ان کا ترجمہ اور تفسیر نہایت سہل انداز کے اندر اور نہایت ہی آسان انداز کے اندر۔ آج ہمارے سامنے سورہ فیل کھلی ہوئی ہے، آئیے سب سے پہلے ہم ترجمے کی طرف بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اللہ اکبر۔ اے حبیب، آپ نے نہیں دیکھا کہ کیسا کیا آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ؟ اس کا مطلب ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے جو ہے یہ واقعہ ہوا، لیکن پھر بھی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ یعنی حضور علیہ السلام کو رب تبارک و تعالیٰ نے اولین و آخرین کا علم عطا فرمایا، اور پھر یہ واقعہ حضور علیہ السلام سے پہلے کا ہے، اور آل مکہ سب کو، آل مکہ کے اندر مشہور و اشہر ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ قرآن کسی بشر کا کلام ہوتا تو کہتے بھائی یہ تو ویسے باتیں کر رہے ہو، کبھی کبھی یہ واقعہ ہوا، پتہ چلا یہ واقعہ ہوا تھا اور رب تبارک و تعالیٰ نے اس کو ذکر کیا۔ فرمایا اے حبیب، اے یہ آل مکہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں، ایذا دے رہے ہیں، فرمایا کہ ہم نے ان کے ساتھ بھی وہی حشر کرنا ہے جو ہم نے کعبۃ اللہ کے ساتھ جو فساد کرنے کے لیے ابرا آیا تھا اس کے ساتھ کیا۔ فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ ایک شخص ابرا جو ہے، حبشہ کے بادشاہ نے اس کو یمن کا گورنر بنایا، اور یمن کے ایک شہر صنعاء کے اندر اس نے ایک گرجا گھر بنایا، اس کو بڑا سنوارا اور بڑا اس نے کہا کہ جی، پھر حبشہ کے بادشاہ کو بلایا اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آل عرب جو ہے وہ مکہ مکرمہ نہ جائیں، مکہ مکرمہ کی جو عزت ہے، تعظیم ہے، وہ ختم کیے جائے، اور لوگوں کو یہاں پر جو ہے اس گرجا گھر کے اندر طواف کے لیے لایا جائے، اور یہاں اس کا طواف کیا جائے اور عبادت کی جائے۔ ایک شخص بنو کنانہ کا، اس نے اس کے اندر جا کر بول و براز کر دیا۔ پھر ابرا نے غصے کے اندر ارادہ کیا کہ میں خانہ کعبہ کو، اللہ کے گھر کو ڈھاؤں گا۔ اس نے ہاتھیوں کا ایک لشکر بنایا، فیل کہتے ہیں ہاتھی کو، اصحاب الفیل اے ارباب الفیل، ہاتھی والوں کے ساتھ۔ رب تبارک و تعالیٰ نے، آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ اے حبیب، آپ نے دیکھا نہیں کیا کیا آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ؟ لشکر تیار کیا ابرا نے، اور یمن سے چل پڑا وہ، اور اس نے کہا کہ میں جو ہے وہ اللہ کے گھر کو، خانہ کعبہ کو ڈھاؤں گا، گراؤں گا۔ آ کے اس نے پڑاؤ ڈالا، اور آل مکہ کے جو اونٹ ہیں سب سے پہلے ان جانوروں کو جو ہے وہ قید کر لیا اور قبضہ کر لیا۔ تو حضور علیہ السلام کے دادا حضرت عبد المطلب، جناب عبد المطلب تشریف لے گئے اور ابرا سے کہا کہ یہ میرے اونٹ جو ہے یہ واپس کر دیں، میرے قبیلے کے اونٹ واپس کر دیں۔ تو اس نے کہا کہ میں تو سمجھا کہ آپ خانہ کعبہ کے حوالے سے بات کرنے کے لیے آئیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں اپنے اونٹوں کا مالک ہوں، اور خانہ کعبہ جو اللہ کا گھر ہے اس کا مالک اللہ ہے، وہ اپنے گھر کی خود حفاظت کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، پھر کیا کیا ہاتھی والوں کے ساتھ؟ اب یہ ہاتھی والے چل پڑے اور خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کے لیے، خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے، گرانے کے لیے۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، قید کہتے ہیں بنیادی طور پر جو انسان کے اندر جو ہے ایک بغض چھپا ہوتا ہے، جو حسد ہوتا ہے، جلن ہوتی ہے، اس ابرا کے دل کے اندر یہ جلن اور حسد تھا کہ خانہ کعبہ کی تعظیم کیوں ہوتی ہے، اور ایک فساد کرنے کے لیے نکلا۔ دیکھیں، یہ مشرکین مکہ
یہ بھی شرک کر رہے تھے، یہاں بت رکھے ہوئے تھے، لیکن کم سے کم خانہ کعبہ کا ایک حد تک ان کے دل کے اندر ایک قدر تھی۔ یہ اس جلن کی وجہ سے فساد کرنے کے لیے اور ڈھانے کے لیے اللہ کے گھر کو نکل چکا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ جو ہاتھی ہے جب ان کو خانہ کعبہ کی طرف چلانے لگا تو وہ ہاتھی چلنے کے لیے تیار نہیں، یعنی اس مخلوق کو بھی یہ معرفت حاصل ہے کہ یہ ہمیں غلط راہوں پر لے کر جا رہا ہے، غلط راہوں پر استعمال کر رہا ہے، اور یہ ان جانوروں سے بھی بدتر ہو گیا۔ تبھی قرآن نے کہا نا کہ اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ اور میں کبھی کبھی انسان جو اشرف المخلوقات ہے، ہر انسان اشرف المخلوقات نہیں ہے۔ جو انسان رب تبارک و تعالیٰ کو بلا بیٹھے، رب تبارک و تعالیٰ کی منسوب تمام چیزوں کو، اس کے نبیوں کو، اس کے گھر کو، فرمایا کہ وہ اس شرف اور اعزاز سے گر جاتا ہے، وہ تو جانوروں کی طرح، حیوانات کی طرح ہو جاتا ہے، بہائم کی طرح۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی بدترین ہو جاتا ہے، موذی بن جاتا ہے، اور زمین پر بستے والی ہر چیز کو جو ہے وہ نقصان پہنچانے کے لیے تل پڑتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو وہ ہاتھی بھی چلنے کے لیے تیار نہیں تھے، وہ ابرا اور اس کا لشکر جو ہے مار مار کر ان کو چلا رہا تھا۔